میں شیخ صالح فوزان بن عبداللہ الفوزان نے جو جواب دیا تھا اس کا کچھ حصہ ہمارے سامنے ہے جو باقی رہ گیا تھا. ہم اسے سرسری طور پر پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد آگے والا سوال یعنی سوال نمبر 28 پڑھیں. سوال نمبر 28 سے پہلے کا جو صفحہ اوپر کا جو حصہ ہے یہ حصہ ہمارے یہاں یہ حصہ ابھی ہمارے لیے ہمارا پڑھنا باقی ہے. تو اسے آپ صرف پڑھ لیں تاکہ جانیں کہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کس طرح سے کتنی خیر خواہی کے ساتھ کتنی ہمدردی کے ساتھ اس حقیقت کو کھول رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر جو امت کے علماء ہیں، جو سلف کی راہ پر سلف کے منہج پر چلنے والے علماء ہیں، ان علماء سے وابستہ رہ کر ہی ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں. اور سعودی عرب کو جہاں اسلامی نظام ہے، جہاں ایک ولی امر کا نظام نافذ ہے، وہی سب کا حاکم ہے، اسی کی بالادستی ہے، اسی کے نظام تلے پورا ملک امن اور شانتی کی زندگی گزار رہا ہے. نہ کسی بھی طرح کا فتنہ ہے، نہ فساد ہے، نہ دنگا ہے، نہ عشوائی نظام ہے، یعنی منمانی کوئی بھی جو چاہے کہے، کوئی بھی جو چاہے کرے، بدنظمی کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم باہر کے فرقوں کو فالو کریں، باہر کے لوگوں کے عقائد کو فالو کریں، یا باہر سے آنے والے افکار و نظریات کو نافذ کریں، اس کی بات کریں یا اس کا تذکرہ کریں، اس کو جاننے کی کوشش کریں. ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم جس عقیدے پر ہیں، جس منہج پر ہیں، الحمدللہ علم کی روشنی میں ہیں، بصیرت کی روشنی میں ہیں. اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ ابھی کچھ سرچ کرنا باقی ہے، ابھی کچھ تحقیق کرنا باقی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہی راہ حق ہے جو سلف کی راہ، صحابہ تابعین تبع تابعین کی جو راہ ہے، اسی راہ پر ہم الحمدللہ چل رہے ہیں. تو یہ بات شیخ صالح فوزان نے کہی ہے. صفحہ نمبر 194 کا دوسرا پیراگراف دیکھیں. لہذا اس فرقہ بندی کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ ان درآمد افکار و نظریات کو ترک کر دیں اور ہمارے یہاں جو خیر و بھلائی موجود ہے اسے بڑھائیں، اس پر عمل کریں اور اسی کی دعوت دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں صفحہ نمبر 195 پر دیکھیں. ہاں ہمارے یہاں کچھ خامیاں ہیں اور ہمارے لیے اپنی غلطیوں خامیوں کی اصلاح کرنا ممکن ہے. یعنی ہمارے یہاں غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم معصوم ہیں یا ہمارے یہاں کوئی غلطی نہیں. ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں، انسانوں کی بستی میں غلطیاں، خامیاں اور بہت کچھ چوک جیسی چیزیں، مخالفتوں جیسی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اپنی غلطیوں خامیوں کی اصلاح کرنا ممکن ہے. یعنی یہ ایسی غلطیاں نہیں ہیں جن غلطیوں کو اصلاح کے لیے ہمیں کسی باہر کے آدمی کو لانے کی ضرورت ہو، باہر کی کسی فرقے کو لانے کی ضرورت ہو، یا باہر کی کتابوں کو لانے کی ضرورت ہو، یا باہر کی بہت ساری شخصیات ہیں ان کو لانے کی ضرورت ہو. ایسی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری غلطیاں ہیں، ہمارے یہاں غلطیاں ہیں اور ان غلطیوں کی اصلاح ہم خود یہی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ممکن ہے کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح ہم کریں. اس لیے کتاب و سنت اور منہج سلف کے خلاف باہر سے یا مشکوک اور گمراہ گر لوگوں کی جانب سے، اگرچہ وہ اس ملک میں بھی رہتے ہوں، شیخ کہتے ہیں اگرچہ وہ اس ملک میں بھی رہتے ہوں، باہر کے بہت سارے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں سعودی عرب میں، تو چاہے وہ ہوں یا باہر والے ہوں، دونوں صورتوں میں افکار و نظریات درآمد کرنے کی ہرگز کوئی حاجت نہیں ہے. یعنی ہمیں باہر کے افکار و نظریات کو یہاں لانے فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ وقت فتنوں کا ہے. یہ وقت کیا ہے؟ فتنوں کا وقت ہے، اور زمانہ جوں جوں آگے جائے گا فتنے بڑھتے جائیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ترجمانی ہے جو آپ نے فرمایا تھا کہ ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے بدتر ہوگا. ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے بدتر ہوگا. آج برائی ہے، بہت برا حال ہے، لیکن یہ کل والے سے بہتر ہے. کل والا اس سے بدتر ہوگا اور کل سے بدتر پرسوں ہوگا. اس طرح سے گویا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدریج فتنوں کی کثرت اور حالات کی بگڑ جانے کا تذکرہ فرمایا ہے. اسے خوب سمجھ لو. یہ سب باتیں شیخ صالح فوزان کی ہیں. کہہ رہے ہیں اسے خوب سمجھ لو، شبہات پر کان نہ دھرو. بہت ساری شبہات، بہت ساری کنفیوژن کی چیزیں لوگ پیدا کر کے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان پر کان نہ دھرو. یعنی بالکل ہی اس طرح کے لوگوں کی باتیں
نہ سنو۔ اچھا آپ غور کریں کہ جتنے باطل پرست ہیں ان باطل پرستوں کے یہاں ایک چیز مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو روکتے ہیں، اس معنی میں کہ وہ حق پرستوں کی باتیں سنیں، حق پرستوں کی باتیں سننے سے روکتے ہیں۔ تو باطل پرست اگر حق کی بات سننے سے روکتا ہے تو آپ بتائیے کیا حق پرست کو باطل سننے سے نہیں روکنا چاہیے؟ یہ تو ہماری اصل ذمہ داری ہے، یہی ذمہ داری ہے کتاب کی، یہی ذمہ داری ہے سنت کی، یہی ذمہ داری ہے سلف امت کی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم کتاب و سنت اور سلف امت کی راہ پر چلنے والوں کو روکیں کہ ان باطل افکار و نظریات کے قریب نہ جائیں، نہ پڑھیں، نہ سنیں، ان کے افکار و نظریات کو لینے کی یا اس سے متاثر ہونے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نہ مشکوک اور گمراہ لوگوں کی باتوں کو خاطر میں لاؤ، بالکل بھی نہیں، ہرگز اپنے دل کے قریب لاؤ ہی نہیں، سوچ کے قریب لاؤ ہی نہیں ایسے لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ ہم سے یہ نعمت چھن جائے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ کون سی نعمت؟ وہی سعودی عرب میں امن، امان، راحت، نہ کوئی فتنہ، نہ فساد، نہ فرقے، نہ الگ الگ دھڑے، نہ افکار و نظریات، امن اور سکون کا گہوارہ ہے۔ جس مسجد میں جاؤ نماز پڑھو، جس ادارے میں جاؤ تعلیم حاصل کرو، جس عالم سے چاہو مسئلہ پوچھ لو، کوئی پیچیدگی نہیں، امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جو خالص کتاب و سنت اور سلف امت کی راہ پر چلنے کا نتیجہ اور اس کا انجام ہے۔ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں ہم بھی دیگر ممالک کی طرح ہو جائیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کیا ہو جائیں؟ دوسرے ملکوں کی طرح ہو جائیں جہاں نہ جانے کتنے فرقے ہیں، نہ جانے کتنی مار دھاڑ ہے، نہ جانے کتنی غارت گری ہے، نہ جانے کتنی آبرو جاتی ہے، نہ جانے کتنے مال لوٹے جاتے ہیں، نہ جانے کتنی جانیں جاتی ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا بھی امن و امان کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اور واقعی روئے زمین پر دنیا کے سارے ملکوں کا جائزہ لے کر کے دیکھ لو، سرسری طور پر نگاہوں کو گھما کر کے دیکھ لو، آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ پوری دھرتی پر واحد ملک سعودی عرب ہے جس میں اتنا امن و امان ہے، ورنہ آپ کو یہ چیز کہیں بھی دکھائی نہیں دے گی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ مال ہے، دولت ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل توحید و سنت اور سلف امت کا مشن وہاں کے آئین میں ہے، وہاں کے دستور میں ہے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں وہ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، جیسے سب کر سکتے ہیں، لیکن آئین، دستور، منہج وہ ان کا وہی ہے جو سلف امت کا تھا۔ بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی دیگر ممالک کی طرح ہو جائیں، یعنی ہمارے یہاں بھی چھین جھپٹ ہو، ڈکیتی ہو، قتل و غارت ہو، حقوق کی پامالی ہو، عقائد کا فساد ہو، دشمنیاں ہوں اور فرقوں ٹولیوں کا دور دورہ ہو جائے۔ یہی لوگ چاہتے ہیں، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، اس طرح سے آپس میں سب گتھم گتھا جیسے دوسرے ملکوں میں دکھائی دیتے ہیں، ایسے وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی ہو جائے۔ میں کہتا ہوں، شیخ صالح فوزان کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں، حق پر استقامت کے ساتھ گامزن علماء کی آبرو میں پڑنے والا 3 قسم کے لوگوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ یعنی علماء کی جو برائیاں کرنے والے ہیں، سعودی عرب کے علماء کی برائی کرتے ہیں نا، آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا فرقہ جو سعودی عرب کے علماء کی برائی نہ کرتا ہو، بلکہ کچھ لوگ تو تھکتے نہیں ہیں، گالیاں دے دے کر کے، لعنت برسا برسا کر کے تھکتے نہیں۔ بھڑاس نکالنے کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہاں حرمین شریفین میں جا کر کے ائمہ حرمین کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی۔ تو یہاں تک حالت پہنچی ہوئی ہے، اور یہ بہت عام بات ہے، ایسا نہیں ہے، ہر خاص و عام اس چیز کو جانتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے جب علماء کے خلاف کوئی بات نہ کہیں، پروپیگنڈا نہ کریں، جھوٹ نہ پھیلائیں، بہتان نہ لگائیں۔ ابھی پچھلے دنوں شیخ شریم حافظ اللہ کے بارے میں بات اڑا دی گئی کہ انہیں جو ہے وہ حرم کی امامت سے، خطابت سے سبکدوش کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا۔ ولی امر شاہ سلمان کی طرف سے بیان آیا تاکہ یہ شبہات دور ہو جائیں۔ شاہ سلمان نے کہا کہ شیخ شریم زندگی بھر امام و خطیب رہیں گے حرم شریف کی، ہمیشہ ہمیشہ خطیب رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ امام رہیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب پروپیگنڈے ہیں، جھوٹ ہے۔ تو حالات ایسے ہی ہیں، کسی بھی طریقے سے سعودی حکومت کو بدنام کیا جائے، ائمہ حرم کو بدنام کیا جائے، علماء کو بدنام کیا جائے، یہ ان کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہوا ہے۔ تو بہرحال شیخ کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں میں سے کوئی ایک ہوگا جو بھی علماء کی شانوں میں گستاخیاں کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، ان کی برائی کرتا، 3 میں سے کوئی ایک، یا تو منافق ہوگا جس کا نفاق ظاہر و باہر ہو، جس کا نفاق مطلب واضح ہو کہ وہ منافق ہے، ایسی بات کرے گا، یا پھر وہ فاسق اور بد کردار ہوگا جسے علماء سے نفرت ہوگی۔ دوسرا آدمی کہتے ہیں جسے علماء سے نفرت ہوگی کیونکہ علماء اسے فسق اور گناہ سے روکتے ہیں، یعنی علماء برائیوں سے منع کرتے ہیں تو اس کو چڑ لگتی ہے، اور وہ فاسق ہے، بدعمل ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ علماء رہیں اور علماء ہمیں اپنے منمانی گناہ کے کام کرنے سے روکیں، وہ نہیں چاہتا ہے، اس لیے علماء کے خلاف زبان درازیاں کرتا ہے، ان کا مقام گھٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا کون ہوگا؟ یا تو وہ گمراہ حزبی فرقہ پرست ہوگا جو علماء سے بغض رکھے گا، کیونکہ علماء اس کی حزبیت اور منحرف افکار و نظریات کی موافقت نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں 3 قسم کے لوگوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ تو یہ ہو گیا شیخ صالح فوزان کا پہلے سوال سے متعلق جواب کا اختتام۔ اب آئیے براہ راست سوال نمبر 28 میں داخل ہوتے ہیں جو اصل آج کا موضوع ہے۔ سوال نمبر 28، اور یہ بہت ہی اہم سوال اور اس کا جواب ہے، کیونکہ اسی سوال و جواب میں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سروریت کی جو گندگی ہے، سروریت کی جو حقیقت ہے، اس کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا اور کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ چند حوالے شیخ جمال بن فرحان الحارثی نے دیے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ سوال نمبر 28 میں سائل کہتا ہے، میں نے منہج الانبیاء فی الدعوت الی اللہ نامی ایک کتاب پڑھی جس کے مؤلف محمد سرور بن نائف زین العابدین ہیں۔ اس میں وہ فرماتے ہیں، اس شخص کا نام اس سے پہلے آ چکا ہے، منہج الانبیاء فی الدعوت الی اللہ، ایسے ہی السنہ نامی میگزین کا بھی تذکرہ آ چکا ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں، ایک تو نہیں ہیں، 20 کتابیں ہیں اس شخص کی، لیکن یہ بطور مثال عقیدہ جاننے کے لیے، منہج جاننے کے لیے 1-2 کتابوں سے بھی کوئی تحریر ہم پڑھ لیں تو ہمارے سامنے وہ حقیقت آ جائے گی۔ تو یہ محمد بن سرور نائف زین العابدین کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں مصنف نے کیا لکھا ہے یہ اصل پڑھیں، اس کے بعد دیکھیں۔ مصنف لکھتا ہے، میں نے عقیدے کی کتابوں پر غور کیا تو دیکھا کہ وہ کتابیں ہمارے دور کے علاوہ میں لکھی گئی ہیں، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جو کتابیں ہیں عقیدے کی، جہاں سے ہم آج عقیدہ لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سلف کی کتابیں ہیں، آج کی تو ہے نہیں۔ آج جو کتابیں عقیدے کی لکھی جا رہی ہیں انہی سلف کی کتابوں سے نکال کر لکھی جا رہی ہیں۔ کتاب و سنت کے دلائل ہیں، سلف کے اقوال ہیں، انہی کو ہم اکٹھا کر کے ایک مسئلے کو بیان کرتے ہیں، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے عقیدے کی کتابوں پر غور کیا تو دیکھا کہ وہ کتابیں ہمارے دور کے علاوہ میں لکھی گئی ہیں، اس دور کی نہیں ہیں، 20ویں صدی کی نہیں ہے، پرانی ہے، 500 سال، 1000 سال، 1200 سال، 1400 سال پہلے کی کتابیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ کتابیں اس دور کے مشکلات اور مسائل کا حل تھیں جس میں وہ لکھی گئی تھی، جس دور میں وہ کتابیں لکھی گئی تھی اس دور کے مسائل کا حل تھی۔ اب ہم تو نئے دور میں ہیں تو وہ کتابیں پرانی ہو چکی ہیں، تو وہ کتابیں اس دور کے مسئلے کو کیسے حل کریں گی؟ کہتے ہیں جبکہ ہمارے دور کی اپنی الگ مشکلات ہیں جو نئے حل کی متقاضی ہیں۔ اب بتاؤ کیا عقیدہ بھی ہر سال الگ رہے گا؟ عقیدہ بھی ہر زمانے میں الگ رہے گا کیا؟ 2021 کے لیے الگ عقیدہ آئے گا، 20 کے لیے الگ تھا، 19، 18، 15 کے لیے کیا الگ تھا؟ یہ ایک سازش تھی کہ اس عقیدے کی کتابوں کو پڑھنا بند کرو، کیونکہ انہی سے ہمارے پول کھلتے ہیں، انہی سے ہماری حقیقت بے نقاب ہوتی ہے۔ اس لیے عقیدے کی کتابوں کو پڑھنے سے روکنے کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا اور بہت بڑی سازش تھی جو یہ اس طرح کی باتیں کہہ کر کے اس شخص نے پھیلائی۔ آگے دیکھیے کیا کہتا ہے، اسی لیے عقیدے کی کتابوں میں بہت زیادہ خشکی ہے، عقیدے کی کتابوں میں بہت زیادہ خشکی ہے۔ بھئی عقیدہ تو کتاب اللہ سے لیا جاتا ہے، سنت رسول سے لیا جاتا ہے، صحابہ کرام تابعین سلف کی اقوال سے، ان کی فرمودات سے ہی عقیدہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیدہ تو یہی رہے گا ہر زمانے میں، ہر دور میں، قیامت آ جائے گی لیکن عقیدہ تو یہی رہے گا، تو خشکی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ بہت سارے سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں نا جس میں آدمی کو، پڑھنے والوں کو، طلبہ کو انٹرسٹ آتا ہے، دلچسپی، اس میں ان کو مزہ آتا ہے، اور بعض سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں دلچسپی نہیں لگتی ہے، اس کے اندر خشکی محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے عقیدے کے موضوع کو یہ آدمی کیا کہتا ہے کہ عقیدے کی جو کتابیں ہیں، چونکہ پرانے دور کی کتابیں ہیں، اس لیے اس میں بہت زیادہ خشکی ہے۔ کیوں خشکی ہے؟ ایسا نہیں کہ کوئی الزام ہے کہ خشکی کا معنی کچھ وہ اور سمجھتا ہے اور ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، اس کی بات کیوں کہ وہ نصوص اور احکام ہیں۔ دیکھا خود اپنی زبان سے، اپنی قلم سے، عقیدے کی کتابوں میں اس لیے خشکی ہے کہ عقیدے کی کتابوں میں صرف یا تو نصوص ہیں، قال اللہ تعالی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال صحابی الجلیل فلان، قال التابعی الفلان، یہی باتیں تو لکھی رہتی ہیں اس کے اندر۔ تو نصوص یعنی ٹیکسٹ، قرآن کی آیات، اللہ کے نبی کی حدیثیں، صحابہ کے اقوال، سلف کے فرمودات، امام مالک کے اقوال، امام شافعی کے اقوال، فلاں کے اقوال، فلاں کے، یہ سب لکھے گئے ہیں اس کے اندر۔ تو کہتا ہے کہ نصوص اور احکام ہیں۔ نصوص یعنی یہ سب دلیلیں، اور اس کے بعد اس سے جو مسائل نکلتے ہیں، حکم جو نکل کر کے آتا ہے، اس آیت کا یہ سے یہ حکم نکلتا ہے، اس آیت حدیث سے یہ حکم نکلتا ہے، سلف کے اقوال سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عقیدے کی کتابوں میں خشکی ہے، کیونکہ عقیدے کی کتابیں میں صرف نصوص اور احکام ہیں۔ تو اچھا، تیسری چیز کیا ہونی چاہیے اس کے اندر؟ ہاں، یہ بھی تو ہونا چاہیے اس کے اندر۔ ایسے کوئی قرآن سنت اقوال، قرآن سنت اقوال، یہ سب تو پرانی چیز ہے۔ ذرا آج نئے دور میں نئی عقل، نئی لاجک، نئی دانشوری، یہ سب ہونا چاہیے، تب وہ خشکی ختم ہوگی، تب انجوائے، مزہ ملے گا اس کے اندر۔ جیسے آج کل جو کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، سب ایک دم فٹ ہوتی ہیں آدمی کے ذہن سے۔ اب اس کے اندر حکومت ہے، اس کے اندر سیاست ہے، اس کے اندر دنگا ہے، اس کے اندر فساد ہے، اس کے اندر مار دھاڑ ہے، اس کے اندر جھنڈا ہے، اس کے اندر نعرے ہیں، اس کے اندر یہ اس میں مزہ آتا ہے۔ یہ پرانی آیتیں، حدیث قرآن کریم کی آیتیں، حدیثیں، سلف کے اقوال، صرف نصوص اور احکام اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ نصوص اور احکام اس زمانے کے لیے تو ٹھیک تھے، اس زمانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ اس آدمی کا نظریہ ہے۔ تو اس کا مطلب عقیدے میں بھی کیا کرنا پڑے گا؟ تبدیلی کرنی پڑے گی، خشکی ختم کرنی پڑے گی، اس کے اندر ذرا سا لطف اور مزہ پیدا کرنے کے لیے کچھ نئی چیزیں لانی پڑیں گی، تب وہ عقیدے کی کتابیں کام کے لائق بنیں گی۔ دیکھا آپ نے؟ اب آپ اندازہ لگائیے اسی طرح کے اسٹیٹمنٹ سے کہ ایسے شخص، ایسی باتیں بولنے والے شخص کا، ایسے آدمی کا کیا عقیدہ ہوگا، وہ کیسا مسلمان ہوگا، اس کا دین کیسا ہوگا۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ اگر بعض مسئلے مسائل میں کوئی اختلاف کی بات ہوتی تو نظر انداز کر دیا جاتا، بعض اجتہادی مسائل کی چیز ہوتی تو نظر انداز کر دیا جا سکتا تھا کہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور ترجیح اور عدم ترجیح کی بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں کہاں گنجائش، ایک نقطہ بھی نہیں کوئی مطلب گنجائش ہو کہ کوئی کم کر سکتا ہو یا زیادہ کر سکتا ہو۔ وہ تو مسلمات میں سے سب سے اہم ہے، جس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی تبدیلی، کمی بیشی، اس کے اندر کوئی کہہ لیجئے کہ نرمی پیدا کرنا، یا مثال کے طور پر کوئی جھول لانے کی کوشش کرنا، یا کسی طرح کے سمجھوتے کی کوئی بات کرنا، کوئی رواداری کے نام پر کوئی مداہنت اور تنازل کرنے کی بات کرنا، اس کی تو ایک ذرے کے برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مسلم عقیدہ ہے جو کتاب اللہ سے، سنت سے، سلف امت کے اقوال و فرمودات سے نکل کر کے ہمیں ملا ہے۔ تو یہ محمد سرور نائف بن زین العابدین کا عقیدہ ہے۔ کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے نوجوانوں نے ان سے اعراض کیا ہے اور انہیں اہمیت نہیں دی ہے۔ یہاں تک اس کی بات تھی۔ بہت سے نوجوان، کوئی بہت سے نوجوان نہیں ہے، تم نے جن کو ٹریننگ دی ہے، تم نے جن کے ذہن خراب کیے ہیں، تم نے جن کو یہ فتنے پھیلا کر کے جن کی تربیت کی ہے، گندی بری تربیت، غلط اور باطل عقیدہ ان کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور عقیدے کے بارے میں بھی یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ عقیدہ بھی مسلم نہیں ہے، اسے بھی ہر دور ہر زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہنا چاہیے، اس کی خشکی ختم کر کے اس کو لطف اندوزی کے لائق بنانا چاہیے، مزیدار بنانا چاہیے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید، اس کے اسماء، اس کی صفات، اس کی الوہیت، ایسے اس کی ربوبیت، اس کی عظمت اور قدرت، یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس سے زیادہ لذت والا کوئی موضوع دنیا میں ہے؟ اپنے رب کی صفات، اپنے رب کے نام، اپنے رب کی عظمت، اس کا حق عبادت، اس کا حق ربوبیت، اس کو جاننے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کے سے زیادہ کیا کسی غلام اور کسی بندے کے سامنے، بندے کے لیے کوئی اور ٹاپک، کوئی اور سبجیکٹ اہمیت کا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ آدمی کہتا ہے کہ خشکی ہے ان کتابوں کے اندر۔ کون سی کتابیں ہیں وہ؟ کوئی بھی کتاب آپ لے لیجئے، چاہے وہ حدیث کی کتابیں ہوں، کتب ستہ اور دیگر کتابیں جس کے اندر عقائد کی بہت ساری باتیں، ظاہر کی حدیثیں موجود ہیں، وہ آپ لے لیں، یا ان کے علاوہ بعد کی جو کتابیں ہیں انہی کی شرح، کتاب السنہ کے نام سے جتنی کتابیں ہیں، کتاب السنہ کے نام سے جتنی کتابیں، کتاب التوحید کے نام سے جتنی کتابیں ہیں، ہے نا، ساری کی ساری کتابیں آپ لے لیں، یا ایسے ہی جو کتب عقیدہ، جو باطل عقائد و افکار کی تردید میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کو آپ لے لیں۔ ان ساری کتابوں کے اندر آپ کو ظاہر ہے کہ اقوال ملیں گے، آیات و احادیث کے ساتھ اقوال ملیں گے، جسے سلف امت نے کیسے سمجھا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدے کو، اس کی وضاحت اس کے اندر آپ کو ملے گی۔ تو یہ آدمی کہتا ہے کہ خشکی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ خشکی ہے، اور خشکی اس لیے ہے کہ اس میں صرف آیت حدیث صحابہ کا، تابعین کا قول ہے، اس لیے خشکی ہے۔ یہ برداشت نہیں ہے، یہ ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو اب سائل یہ کہتا ہے کہ میں نے منہج الانبیاء فی الدعوہ نامی کتاب محمد سرور بن نائف زین العابدین کی جو کتاب ہے، اس میں نے یہ بات پڑھی ہے، ایسا لکھا ہے انہوں نے، اس بات پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ شیخ صالح فوزان کیا تبصرہ کریں گے؟ اب یہاں پر ایک اسی پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی پر حاشیہ نمبر 1 لگا ہوا ہے، اور یہی پورا خلاصہ ہے اس شخص کے بارے میں، اس کے عقیدے کے بارے میں، اس کی کتابوں کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اس سوال کا جواب شیخ صالح فوزان نے کیا دیا ہے، وہ جواب پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد حاشیہ پڑھیں گے۔ جواب جو ہے وہ صفحہ نمبر 201 پر ہے، کیونکہ بیچ میں یہ 4-5 صفحات جو ہیں، اس میں نیچے تعلیق ہے، جو حاشیہ ہے، حاشیے میں تعلیق لگائی گئی، اسے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ بھی، لیکن سرسری طور پر جواب سے فارغ ہو جائیں تاکہ یہ جواب رہ نہ جائے، دور نہ چلا جائے سوال تھے جواب۔ جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو عقیدہ پڑھانے میں دلچسپی نہیں رکھتے، کچھ لوگ ہیں جو عقیدہ پڑھانے میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور اس بارے میں سچائی یہ ہے کہ آپ کو عقیدہ پڑھانے والا صرف اور صرف ایک طبقہ امت میں ملے گا، دلچسپی رکھ کر کے، شوق کے ساتھ، ترجیحی طور پر، پرائرٹی میں پہلے نمبر پر عقیدہ پڑھنے پڑھانے کی، جس کے یہاں میرے بھائیوں سوچ پائی جاتی ہے، عقیدہ پایا جاتا ہے، وہ صرف اور صرف جماعت اہل حدیث ہے، سلفی ہیں، اہل السنت والجماعت صحیح معنوں میں ہے، انہی کے ہاں عقیدہ پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، دلچسپی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ترجیحی طور پر ان کے ہاں عقیدہ بچپن سے ہی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور عوامی میدانوں میں بھی سب سے پہلے کوئی چیز اگر دعوت میں ترجیحی طور پر پیش کی جاتی ہے تو وہ عقید توحید ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو عقیدہ پڑھانے میں دلچسپی نہیں رکھتے، یہ تقریباً سارے فرقوں کا حال ہے، سارے فرقوں کا یہی حال ہے۔ کہتے ہیں سلف کی کتابوں سے بے اعتنائی برتتے ہیں، یعنی سلف کی کتابوں سے توجہ نہیں، اس سے دوری، وہ انہیں اچھا نہیں لگتا، توجہ نہیں دیتے سلف کی کتابوں کی طرف۔ ائمہ اسلام کی کتابوں سے بے رغبتی، یعنی امت کے جو مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، علماء ہیں، ان سے بے رغبتی، ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کو، علماء سے کوئی دلچسپی انہیں نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو خود اپنی اور اپنی طرح دیگر جاہلوں اور گمراہی کی طرف بلانے والوں کی کتابوں کی طرف پھیر دیں۔ وہ چاہتے ہیں جیسے خود ہیں وہ، اور ایسے اور جو لوگ ہیں ان کی طرح، ایسے ہی جتنے بھی گمراہی کی طرف بلانے والے ہیں، ان کی لٹریچر، ان کی کتابیں، ان کی تقریریں، ان کی تحریریں، ان کی ویب سائٹیں، ان کے پورٹلز جتنے ہیں، سب کو ادھر لے کر کے جایا جائے۔ عقیدے کی جو کتابیں خالص کتاب و سنت کی روشنی میں، سلف امت کے سمجھ اور فہم کی روشنی میں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کی طرف وہ کسی کو لانا نہیں چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب جو حضرت نے کہا ہے کہ خشکی ہے عقیدے کی کتابوں میں، تو کہنا کیا چاہتے ہیں؟
عقیدے کی کتابوں میں اگر خشکی ہے کیونکہ اس میں نصوص اور احکام ہیں، تو اگر اسے ہٹا دیا جائے، مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے ہٹا کر کے دیکھا جائے، تو مجھے بتاؤ کہ دنیا میں پھر عقیدے کی کتابیں کہاں ہیں؟ پھر کسی کے پاس عقیدہ ہے ہی نہیں۔ تو دراصل یہ ایک سازشی بات ہے، ایک سازشی بات ہے، فتنہ انگیزی کا ایک نظریہ ہے کہ عقیدے سے ہی دور دور کر دیا جائے لوگوں کو، تاکہ پھر سب چیزیں کامن ہو جائیں۔ ہم اپنے عقیدوں سے ممتاز ہیں، ہم اپنے عقیدے سے ممتاز ہیں پوری دنیا میں، ہم اپنی منہج سے ممتاز ہیں ساری دنیا میں، داخل میں بھی خارج میں بھی۔ جیسے دنیا کے سارے ممالک سے ہم، دنیا کے سارے ادیان اور مذاہب سے ہم الگ تھلگ ہیں اپنے عقیدے اور منہج کی بنیاد پر، ایسے داخل اسلام بھی، داخل اسلام بھی، اسلام کے نام پر بنے ہوئے فرقوں میں بھی ہم اپنا امتیاز رکھتے ہیں۔ اسی بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاویٰ کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر ایک بار نہیں بار بار لکھا ہے، اور کہتے ہیں اہل الحدیث فی اہل الاسلام کا اہل الاسلام فی اہل الادیان، اہل الحدیث فی اہل الاسلام کا اہل الاسلام فی اہل الادیان۔ اہل الحدیث، اہل السنت اہل اسلام میں ایسے ہی نمایاں ہیں جیسے اہل اسلام دنیا کے سارے مذاہب والوں میں نمایاں ہیں۔ تو جیسے دنیا کے سارے مذاہب میں اسلام سب سے الگ تھلگ شان رکھتا ہے، ایسے اسلام کے اندر جو فرقے پیدا ہو گئے ہیں ان فرقوں میں اہل الحدیث سب سے زیادہ نمایاں اور امتیازی شان رکھتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہماری پہچان ہے۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں ایسا کہنے والا بھی گمراہی کا پرچارک ہے، ایسا کہنے والا بھی گمراہی یعنی گمراہی پھیلانے والا ہے۔ عقیدے سے دور کرنے کی سازش کرنا یہ گمراہی پھیلانے کا سب سے بڑا کام ہے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ اس کتاب سے خود آگاہ رہنا اور دوسروں کو چوکنا کرنا واجب ہے۔ اس کتاب سے منہج الانبیاء فی الدعوہ، ہم نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ کتاب کا نام دیکھیے، ہر بچہ اس کو تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا کہ دعوت کے سلسلے میں انبیاء کا طریقہ کیا تھا۔ اب بھلا بتاؤ یہ کتنی بڑی اندھیر نگری ہے، کتنا بڑا جھوٹ اور فساد ہے کہ انبیاء کا منہج دعوت میں ایک نبی کا نام بتاؤ جس نے یہ منہج رکھا ہو جو ان کا منہج ہے۔ سارے انبیاء نے تو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ سارے انبیاء کی یہی دعوت تھی، سارے انبیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سکھائی، الوہیت بندگی اللہ کی ہوگی، جس میں ساری قوموں میں اپنے انبیاء سے اختلاف رہا کہ انبیاء توحید الوہیت کی، عبودیت کی، عبادت کی دعوت دیتے رہے اور قوم کے لوگ اس سے الگ تھلگ نہ جانے کس کس کی غیر اللہ کی پرستش کرتے رہے۔ اب عقیدہ سب سے اساس ہے، بنیاد ہے، اولیت ہے سارے انبیاء کی دعوت کے منہج میں، اور یہ منہج انبیاء بیان کر رہے ہیں دعوت کا، تو اس کے اندر لکھتے ہیں کہ عقیدے کی ساری کتابیں پرانی ہو چکی ہیں، خشکی ہے، اس میں مزہ نہیں آتا، اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں آتا، کیونکہ اس میں آیتیں، حدیثیں، سلف کے اقوال لکھے ہوئے ہیں، اس لیے اس میں کوئی مزہ نہیں آتا ہے، اور وہ پرانے دور کے لیے تھی، نئے دور کے لیے کچھ نیا انٹرسٹنگ عقیدہ لانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو مزہ آئے۔ اس کا مطلب یہ کہ عقیدہ بھی بدلے گا، عقیدہ بھی بدلے گا۔ اسی لیے لوگ نرمی کے نام پر، سمجھوتے کے نام پر، رواداری کے نام پر میرے بھائیوں سارے عقیدے اور سارے منہج کا جنازہ نکال کر کے خلط ملط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے عقیدے نہیں پڑھائے جاتے سارے فرقوں میں۔ کیوں نہیں عقیدے پڑھائے جاتے بتائیے؟ کیونکہ اس سے تو امتیاز ہوگا، اس سے تو الگ تھلگ ہوں گے، اس سے تو آپ کا عقیدہ نمایاں سب سے الگ تھلگ دکھائی دے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ پڑھاؤ گے تو انتشار پیدا ہوگا، عقیدہ بتاؤ گے تو اختلاف پیدا ہوگا، اس لیے لاؤ ہی نہیں، اس کو دور رکھو۔ اور یہاں تک سرور نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ خشکی ہے، اس کے اندر مزہ نہیں ہے، خالی اس کے اندر نصوص ہے، احکام ہیں، اس لیے کتابیں فرسودہ ہو چکی ہیں، اس کے اندر کوئی لذت نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی سازش ہے۔ اب بتائیے کہ جو فرقہ عقیدے سے دور کرتا ہو، سلف امت کے عقیدے کو خشکی کی کتابیں کہتا ہو، اور اس میں احکام و آداب ہیں، اس میں کوئی لذت نہیں یہ کہتا ہو، اس آدمی کا عقیدہ کیسا ہوگا؟ تو شیخ صالح فوزان اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کتاب سے خود کو دور رکھنا اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کرنا، چوکنا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ شیخ محمد بن امان جامی، شیخ محمد امان جامی مدینہ منورہ کے اندر باب تمار کے پاس وہ رہتے تھے، پرانے لوگوں میں سے ہیں، شیخ صالح فوزان کے اساتذہ میں سے ہیں۔
تو کہتے ہیں کہ شیخ محمد امان اور عقیدے کے امام مانے جاتے ہیں، عقیدے کے سبجیکٹ میں خاص طور پر بہت گہری بصیرت رکھنے والے علماء میں سے شیخ محمد امان جامی رحمہ اللہ نے اس جملہ، کون سا جملہ؟ یہ جملہ اسی لیے عقیدے کی کتابوں میں بہت زیادہ خشکی ہے، کیونکہ وہ نصوص اور احکام ہیں۔ یہ جو سرور نے کہا نا، اس جملے پر پوری ایک کیسٹ املا کرائی ہے، یعنی شیخ محمد امان نے حیات تھے جب یہ بات معلوم پڑی کہ محمد بن سرور زین العابدین نے یہ بات کہی ہے عقیدے کی کتابوں کے بارے میں کہ اس میں خشکی ہے اور کیونکہ وہ نصوص اور احکام ہے، تو اس کی رد میں، اس پر نقد کرتے ہوئے، اس کا جواب دیتے ہوئے پوری ایک کیسٹ، اس زمانے میں کیسٹیں چلتی تھیں، تو اپنے شاگرد سے کہا کہ کیسٹ لگاؤ، یعنی ریکارڈنگ چالو کرو، اور اس کے بعد ایک تفصیلی خطاب انہوں نے درس کی شکل میں پیش کیا اور اس کے اس عقیدے کا رد کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس میں انہوں نے اس پر بھرپور رد فرمایا ہے، آپ لوگوں پر لازم ہے کہ اس کیسٹ کو تلاش کرو اور مسلمانوں میں عام کرو، تاکہ مسلمان اس خباثت و گندگی اور مسلمانوں کے ملک میں درآمد اس شر و برائی سے آگاہ ہو جائیں۔ تو شیخ محمد امان جامی، اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے بڑے علماء کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، علماء بھی اپنے بڑے علماء کی رہنمائی کرتے ہیں اور یہ کرنا چاہیے۔ شیخ صالح فوزان جو اس وقت عقیدے اور منہج کا ایک، میرے بھائیوں، ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں الحمدللہ، وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہمارے استاد محترم شیخ محمد امان جامی نے رد کیا ہے اور ان کی کیسٹ موجود ہے۔ یقیناً وہ بہت ٹھوس کیسٹ ہے، کہتے ہیں وہ جو کیسٹ ہے اس میں جو باتیں ہیں کیا ہے، بہت ٹھوس ہے۔ اللہ تعالی ہمارے استاد گرامی شیخ محمد امان جامی رحمہ اللہ کو جزائے خیر دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں ہم اپنے افکار و عقائد باہر سے کیوں درآمد کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، سعودیہ کے لوگوں کو جہاں یہ سوالات ہوئے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آخر ہم لوگ اپنے عقائد و افکار باہر سے کیوں لانا چاہتے ہیں، کیوں کرتے ہیں ایسا۔ یہ محمد امان جامی کے بارے، یہ محمد سرور زین العابدین کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ اس کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے، اس نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں عقیدے کے بارے میں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے عقائد و افکار باہر سے کیوں لانا چاہتے ہیں، ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں ضرورت کیا ہے نائف کی، ہمیں ضرورت کیا ہے مثال کے طور پر اخوان کی، ہمیں ضرورت کیا ہے تبلیغ کی، ہمیں ضرورت کیا ہے شیعیت کی، ہمیں ضرورت کیا ہے رافضیت اور خروج کی، کیا ضرورت ہے ہمیں باہر سے لانا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں لاتے ہیں ہم اس قسم کے افکار و نظریات لندن کے محمد سرور زین العابدین یا اس کے علاوہ کسی اور سے کیوں درآمد کرتے ہیں؟ محمد سرور زین العابدین یہ اصل میں سوریا کا ہے، سوری ہے یہ، اور کچھ دن سعودی عرب میں رہا ہے، بلکہ کسی اسکول مدرسے میں پڑھاتا بھی رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے چھوڑ کر کے وہ لندن چلا گیا اور لندن میں زندگی بھر رہا۔ اس طرح سے یہ لندن میں بیٹھ کر کے یہ ساری باتیں تال میل والی، عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی، اور ایک فکر دینے کی کہ عقیدے کی بنیاد پر چونکہ فرق ہے دنیا کے اندر، اس لیے فرق ختم کر دیا جائے، یہ بات اس نے امت کے سامنے پیش کی ہے، اور اس کو خشکی ہے اور نصوص ہے، احکام ہے، اس طرح کی باتیں کہہ کر کے اس کو ہلکا بنانے کی کوشش کی ہے، جبکہ وہ خود اپنے دام فریب میں ہے۔ نصوص اور احکام ہی تو اصل دین ہیں، نصوص اور احکام ہی سے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود اور منشا سمجھیں گے، جو اللہ نے اتار دیا، جو نبی نے فرما دیا، جو امت کے سلف نے سمجھا دیا۔ اس کے سوا اور کہاں سے ہم دین کلیکٹ کریں گے؟ دین کہاں سے ملے گا ہمیں؟ عقیدہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ تو بہرحال یہ شخص ہے، یہ لندن میں رہا۔ ابھی آئے کی بات کہ اپنا زندگی بھر لندن میں رہا، لندن اسلامی ملک ہے، بتائیے کیا ہے وہاں پر، اور آئے کی بات کہ اس کے علاوہ پھر وہ سعودی حکومت کے خلاف باتیں کرتا ہے کہ یہ فلاں سے رابطہ رکھتے ہیں، یہ فلاں سے تعلقات کرتے ہیں، یہ فلاں کے ساتھ جڑتے ہیں، جبکہ زندگی کہاں گزار رہا ہے؟ انہی کے گود میں بیٹھ کر کے گزار رہا ہے، جن کے حوالے سے سعودی عرب کو، سعودی عرب کے علماء کو، وہاں کے حکمرانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات آگے آ رہی ہے۔ ہم اپنے پاس موجود سلف صالحین کی کتابوں، سلف صالحین کی کتابوں اور اسی طرح علماء توحید کی کتابوں کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم اپنے سلف کے علماء کی جو کتابیں ہیں عقیدے پر، توحید پر، منہج پر، ہم اس کو رجوع کریں، جو علماء سے صادر ہوئی ہیں۔
کسی رائٹر یا ثقافی سے صادر نہیں ہوئی ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے سمجھنے کا۔ ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ نالج ہوتا ہے، اس کی اسٹڈی بہت ہوتی ہے، اس کو چوطرفہ بہت ساری چیزوں کی معلومات ہوتی ہے، اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ عقیدہ بھی سکھائے گا ہمیں، اس سے لازم نہیں آتا کہ ہم عقیدہ بھی اسی سے لیں گے۔ یا بہت بڑا لکھاڑ آدمی، کوئی بہت بڑا رائٹر ہے، دنیا بھر کے لٹریچر، دنیا بھر کے آرٹیکل، دنیا بھر کے مضامین، دنیا بھر کے پوسٹ لکھتا رہتا ہے، تو اب چلو عقیدہ بھی وہی ہم کو بتائے گا، عقیدہ بھی ہم اس سے سیکھنے کے لیے جائیں؟ یا اس نے کوئی کتاب لکھ دی ہے تو اس کو ہم عقیدہ سیکھنے کے لیے اس کی کتاب کو پڑھیں؟ اس سے کہاں لازم آتا ہے؟ عقیدہ علماء عقیدہ سے، منہج علماء منہج سے، فقہ علماء فقہ سے، حدیث علماء حدیث سے۔ یہ ہمارا دین ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ تخصصات تو کہتے ہیں کہ جو علماء سے صادر ہوئی ہیں عقیدہ توحید کی کتابیں، ہم اس سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ وہ کتابیں علماء عقیدہ نے لکھی ہیں، وہ کسی رائٹر یا ثقافی سے صادر نہیں ہوئی ہے۔ ثقافی اس معنی میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو بہت زیادہ نالج ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس آپ دیکھیں گے کہ وہ دنیا بھر کی موضوعات پر کافی اسٹڈی رکھتے ہیں، کافی گفتگو کرتے ہیں، کافی معلومات رکھتے ہیں۔ ان کو دنیا کا کوئی مضمون آپ چھیڑیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور بہت ساری ہسٹری بتائیں گے، بہت ساری تاریخ بتائیں گے، بہت ساری چیزیں ہے نا ان کو معلومات ہوتی، لیکن اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ وہ ہم اس سے عقیدے کے لیے بھی اس سے رجوع کریں۔ جن کے مقاصد معلوم ہے، نہ ان کے مبلغ علم کا کچھ عطا پتہ ہے۔ رائٹر بڑے ہیں، نالج اور اسٹڈی بہت زیادہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے بات کر رہے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا عام کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ ان کے مقاصد معلوم ہے، اور کہتے ہیں ان کے مبلغ علم یعنی عقیدے کے بارے میں، دین کے بارے میں کتنا علم ہے، اس کی حد کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کی کتنی نالج ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر عقیدہ اس نے ایسے سارے سبجیکٹ کی طرح سے عقیدہ بھی اس کے پاس ہو، یعنی عقیدے کی معلومات بھی اس کے پاس ہو، تب بھی اس سے عقیدہ نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ عام اسٹڈی کر کے جیسے دنیا کی ساری معلومات رکھتا ہے، ایسے عام اسٹڈی کر کے وہ عقیدے کی معلومات بھی رکھتا ہو، تو وہ معلومات اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس سے رجوع کر کے عقیدہ لے لیں، کیونکہ دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ خود سے وہ کیا سمجھے گا جب وہ سلف کے عقیدے کو خشک عقیدہ کہتا ہے، تو اسٹڈی کر کے ادھر ادھر کی معلومات جو اس نے پڑھ رکھی اس کی بنیاد پر وہ کون سا عقیدہ رکھتا ہوگا؟ اس عقیدے کو ہم لیں گے تو ہمارے عقیدے کا کیا حال ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اہل ہی نہیں ہے کہ اسے علم حاصل کیا جائے، اس کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت، وہ رائٹر ہے، ٹھیک ہے رائٹر ہے، وہ ثقافہ اس کے پاس بہت زیادہ ہے، اسٹڈی بہت ہے، اس اعتبار سے اس کو لوگ پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، لیکن عقیدے میں کبھی وہ مرجع اور سورس نہیں بن سکتا کہ اس سے بھی ہم عقیدہ سیکھیں۔ یہ آدمی، اب اس کے بعد شیخ باقاعدہ اس آدمی پر بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی محمد سرور اپنی اس بات کے ذریعے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ حق گوئی میں کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہونی چاہیے، حق گوئی میں کوئی لاگ لپیٹ نہیں۔ شیخ صالح فوزان صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد بن سرور اپنی اس بات کے ذریعے سے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور انہیں عقیدے کی صحیح کتابوں نیز سلف کی کتابوں سے پھیر کر جدید افکار و نظریات اور نئی کتابوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے جو مشکوک افکار و نظریات سے لبریز ہے۔ جی ہاں، یہ ہے، اور بات آگے آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ بعض کتابوں کے نام آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ تو خالص توحید بیان کرنے والی کتاب ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم، آپ سوچیں گے اس کو لے لو جلدی سے، مختصر کتاب ہے، جامع ہے، اور لا الہ الا اللہ کا معنی بتا دیا گیا ہو، لیکن آپ اگر پڑھیں گے تو آپ عقیدے توحید سے باہر نکل جائیں گے، آپ نہ جانے کس عقیدے کے حامل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ خطرناک مسئلہ ہے، کتابوں کے ناموں سے بھی دھوکہ نہیں کھانا ہے، شہرتوں سے بھی دھوکہ نہیں کھانا ہے، بڑی تعداد اور میجورٹی سے بھی دھوکہ نہیں کھانا ہے، اونچے جھنڈے اور نام سے بھی دھوکہ، اسٹیج اور بینر سے بھی دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ یہ سب ہوا ہے، ہوا، یہ سب ہوا ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے جھنڈے، بڑے بڑے اسٹیج دیکھے گئے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے توحید کا وہ سرچشمہ جیسے ابل رہا تھا آج بھی ابل رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت کے تحت ہے، قیامت تک اسے کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ مختلف ہتھ کنڈے ہے نا اپنائے جائیں گے، پروپیگنڈے بنائے جائیں گے، مختلف انداز سے ورگلایا جائے گا، لیکن کسی بھی صورت میں یہ مشن ختم نہیں ہوگا۔ آگے کہتے ہیں
محمد سرور کے یہاں عقیدے کی کتابوں میں مشکل یہ ہے کہ وہ کتابیں نصوص اور احکام پر مشتمل ہیں، ان میں قال اللہ و قال الرسول ہے، یہی تو مشکل ہے نا اس کے لیے مشکل یہی ہے کہ عقیدے کی کتاب میں قال اللہ ہے، قال الرسول ہے، وہ نہیں چاہیے اسے، پھر کیا چاہیے؟ پھر چاہیے کیا؟ وہی مسئلہ جو چاہیے وہی تو ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ وہی تو گمراہی ہے، وہی تو فساد ہے، وہی تو فتنہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قال اللہ اور قال الرسول ہے، جبکہ وہ فلاں فلاں کے افکار و نظریات چاہتا ہے، نصوص اور احکام نہیں چاہتا، نصوص اور احکام نہیں چاہتا۔ وہ فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، ان کی کیا رائے ہے، ان کا کیا موقف ہے، انہوں نے کیا لکھا ہے، انہوں نے کیا بیان میں کہا ہے، وہ چاہتا ہے، نصوص اور احکام نہیں چاہتا۔ لہذا آپ لوگوں پر لازم ہے کہ ان باطل دسیسہ کاریوں سے چوکنا رہیں۔ باطل دسیسہ کاریاں یعنی باطل ہے، حق نہیں ہے، ناحق ہے، اور دسیسہ کاری ہے یعنی چھپایا ہوا، باریک اندر سے داخل کرنے کی کوشش کرنا، اسی کو دسیسہ کہتے ہیں، یعنی چوری چھپے بہکانے کی کوشش کرنا، چوری چھپے ورغلانے کی کوشش کرنا، راز میں رہ کر کے سارے کام کرنا۔ اس سے چوکنا رہیں، جن سے ہمارے نوجوانوں کو سلف صالحین کی کتابوں سے پھیرنا مقصود ہے۔ ایک بہت بڑی سازش ہے یہ، اس سے چوکنا رہنا ضروری ہے۔ اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلی بار کسی فرقے کا یا کسی فرقے کے فرقے کا انتساب جس سے ہے، جس شخصیت سے، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو عقیدے کا موضوع آ گیا پتہ نہیں کہاں سے، ورنہ یہ فرقے تو اکثر کوئی فرقہ عقیدے کی تو بات ہی نہیں کرتا ہے، تو یہ کیسے ساری باتیں ٹھیک ہے نگیٹو ہی باتیں ہیں، منفی ہی باتیں، لیکن یہ باتیں لایا کیوں اس شخص نے عقیدے کی؟ کسی اور کے ہاں پڑھا آپ نے عقیدے کے بارے میں؟ یہ کہتا منہج الانبیاء فی الدعوہ الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے میں انبیاء کا طریقہ کیا ہے، اور پھر عقیدے کے بارے میں ساری باتیں کر رہا ہے۔ السنہ نامی میگزین اس کے ہاں چلتا ہے، تو یہ ایک واحد فرقہ یا ایک نام واحد ایسا بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس کے ہاں عقیدے وغیرہ کا بھی تذکرہ ہے، جس کے ہاں منہج کا بھی تذکرہ ہے، سنت کا بھی تذکرہ ہے، کیوں؟ یہی اصل ہے۔ آپ سوچیں گے اخوانیت کیا ہے، پھر سروریت کیا ہے؟ اب بہت سرسری طور پر اگر آپ جاننا چاہیں تو یہ ایک سازش ہے، بیچ کا راستہ، ادھر سلفیت کا نام بھی نہ جانے پائے اور ادھر اخوانیت کا ہاتھ بھی نہ چھوٹنے پائے۔ یہ بیچ کی راہ اختیار کرنے کے لیے عقیدہ اور سنت تو باتیں بھی کرنا ہے کہ عقیدے کی ہم بات کرتے ہیں، اور یہ بتانا ہے کہ نہیں عقیدہ تو پڑھنا ہے لیکن وہ پرانا ہو چکا ہے، وہ نہیں پڑھنا ہے، نیا پڑھنا ہے۔ تو یہ بیچ والی راہ ہے جو کھل کر کے اپنے آپ کو اہل سنت سے یا اہل الحدیث سے الگ نہیں کہتے، سلفیت سے الگ نہیں کہتے۔ اسی لیے یہ بھی ایک بڑا فتنہ آ گیا ہے کہ اب سلفیت کے نام کے ساتھ کہتے ہیں یہ سلفی ہے لیکن سروری سلفی ہے، ایسی کوئی سلفیت نہیں ہے۔ سلفیت ایک کھری اور واضح روشن راہ کا نام ہے، اس میں کوئی نہ تو اس میں کوئی سیاہی ہے، نہ تو اس کے اندر کوئی گلابی ہے، نہ اس کے اندر کوئی دھندلا پن ہے، ایک دم صاف سلفیت ہے۔ المحجۃ البیضاء، روشن راستہ، دن کی روشنی کی طرح رات کی روشنی بھی، کوئی فرق نہیں اس کے اندر۔ تو یہ جو جوڑ دیں گے تو سلفیت کے ساتھ سروریت جوڑ دیں گے تو کیا سروریت سلفیت ہو جائے گی؟ کیا سلفیت کے ساتھ کوئی اخوانیت جوڑ دے گا تو کیا سلفیت اخوانیت ہو جائے گی؟ سلفیت کے ساتھ کوئی اگر تبلیغی عقیدہ، تصوف کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ، یا اور کوئی رفض کا، تشیع کا، خروج کا عقیدہ اگر جوڑ دے گا، ایسے سلفی، خارجی سلفی، رافضی سلفی، اخوانی سلفی، تبلیغی سلفی، تو کیا کوئی سلفی ہو جائے؟ یہ دھوکہ دینے والی چیز ہے میرے بھائیوں، دھوکہ، یہ ورغلانے کی چیز ہے۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی گانا ہے، تو کوئی کہے اسلامی سود ہے، اسلامی زناکاری ہے، اسلامی شراب ہے، تو کیا یہ حرام چیزیں کیا اسلامی کے نام لگانے سے کیا حلال ہو جائیں؟ ایسے ہی یہ سب جو نام چلتے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ سلفی لگائیں گے تو اس سے یہ کوئی بھی راستہ سلفی نہیں بن جائے گا۔ یہ سب کے سب راستے سلفیت کے خلاف ہیں۔ دھوکہ دینے کے لیے نوجوانوں کو نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے کہ سلفی ہی ہیں، بس ایک الگ رخ ہے، یہ مکمل طور پر سلفیت کے خلاف ہے۔ یہ بیچ کی راہ ہے ہی نہیں دین اسلام کے اندر۔ عقیدے کے معاملے میں کہاں سمجھوتا ہے؟
किसी फिqही मसले में कोई इज्तिहादी मसला हो, इख्तलाफ हो जाए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है कि इज्तिहादी मसाइल में जहां दलाइल से कोई रुझान गालिब समझ में ना आता हो तो शिद्दत न बरती जाए कि ठीक है इज्तिहादी मसला है। लेकिन अकीदे में इसमें इज्तिहाद कहाँ है? इसमें गुंजाइश नहीं है। इसके अंदर तस्लीम है, इसके अंदर तौकीफ है, इसके अंदर इनक़ियाद है, इसके अंदर कबूल है, इसके अंदर मोहब्बत है। इसके अलावा कोई रास्ता इसके अंदर नहीं है। तो बहरहाल बात ये चल रही थी, शेख क्या कहते हैं कि चौकन्ना रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सलफ़ सालिहीन की छोड़ी हुई अकीदे और दावत की किताबों के ज़रिए दीगर चीज़ों से बेनियाज हैं। हमारे पास जो किताबें हमारे असलाफ ने छोड़ी हैं ना अकीदे की, वो हमारे लिए काफ़ी है। हमें उसके अलावा किसी और किताब की ज़रूरत नहीं है। ये किताबें लिखने वाले के एतबार से, इसके मोहम्मद सुरूर के एतबार से, कातिब के बजाम खेश यानी उसकी अपनी राय के मुताबिक खुश्क उसलूब में नहीं है। वो कहता है कि किताबों में खुश्की है, अकीदे की किताबों में खुश्की है, खुश्की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इन किताबों में खुश्की नहीं है, बहुत लज्जत है, बल्कि इससे ज़्यादा लज्जत, इससे ज़्यादा शीरीनी, इससे ज़्यादा मिठास दुनिया के किसी सब्जेक्ट में नहीं, दुनिया की किसी किताब में नहीं मिल सकती है। क्योंकि वो बातें हमारे अपने रब के सिलसिले में है, हमारे अपने माबूद के सिलसिले में है, अकीदे से मुताल्लिक बातें हैं। और इससे ज़्यादा लज्जत वाला, चाशनी वाला, शीरीनी वाला कोई टॉपिक और कोई मौजू कभी नहीं हो सकता। तो बल्कि कहते हैं खुश्क उसलूब में नहीं है, बल्कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसूस से मुबरहन इल्मी उसलूब में है। यानी किताब व सुन्नत के दलाइल से इस्तिदलाल करके इल्म के उसलूब में है, इल्मी उसलूब है उसका, खुश्क उसलूब नहीं है। जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम और हदीस की दीगर किताबें, ये तो असास की बात, यानी जहां सुन्नत के ज़ख़ीरे में जहां अकीदे की बातें आई हुई उसका हवाला दे रहे हैं शेर। उसके बाद कहते हैं इसी तरह किताबुल्लाह से जिसके आगे पीछे बातिल फटक भी नहीं सकता। ये तो हो गई, इससे निकाल करके आगे कहते हैं फिर सुन्नत की किताबें यानी अकीदे की किताबें, जैसे मिसाल के तौर पर अस्सुन्नह इब्ने अबू आसिम की, किताब सुन्ना इमाम इब्ने अबी आसिम की, ऐसे किताब शरिया अल्लामा आजुर्री बगदादी की, ऐसे ही किताब सुन्ना इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की, इसी तरह शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की किताबें, ऐसे इमाम इब्न क़य्यिम की किताबें, ऐसे ही शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब तमीमी नजदी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें, ये सारी किताबें इल्मी उसलूब में हैं, किताब व सुन्नत के दलाइल से इल्मी उसलूब में भरी हुई हैं। इसमें खुश्की नहीं है, इसमें खुश्की नहीं है, इसके अंदर बेरगबती नहीं है, इसके अंदर बेलज्जती नहीं है कि आदमी कहे कि इसके अंदर कोई लज्जत नहीं, खुश्की है इसके अंदर। कहते हैं लिहाजा इन किताबों को लाजिम पकड़ो और इन्हें अपनाए रखो, इनसे रिश्ता मजबूत रखो। कहते हैं अगर कुरान करीम, ये सुनिए आखिरी बात, कहते हैं और अगर कुरान करीम खुश्क हो, सुन्नत रसूल खुश्क हो और मोतबर अहले इल्म की बातों में खुश्की हो, तो ये बसीरत का अंधापन है। ये क्या है? बसीरत का अंधापन है। बसारत है, आंखें हैं, लेकिन दिल अंधा है, दिल की बीनाई खत्म हो चुकी है। ये बसीरत का अंधापन है। किसी शायर ने इसी बात को अपने शेर में बयान किया है। शेख ने आगे एक शेर लिखा है, बहरहाल क़द तुनकिरुल ऐनु दौ अश-शम्स मिन रमदिन व युनकिरुल फमु तअमल माइ मिन सक़मिन। आदमी क्या करता है, बसा औकात आंख जब आशोब हो जाती ना, आशोब यानी वो जो सुर्खी हो जाती है, आंखों से पानी गिरता है, आंख आ जाना जिसको हम लोग कहते हैं कि इसको आशोब कहते हैं। अगर कभी कभी उसकी वजह से आफताब की रोशनी का इनकार करती है, यानी आंख में जब वो तकलीफ हो जाती है तो उसको आफताब की रोशनी भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि आदमी देख ही नहीं पाता है, तो उसको आदमी आंख जो है उसकी क्या करती है, सूरज की रोशनी का इनकार करती है। सूरज की रोशनी तो है ही नहीं, तो सूरज की रोशनी का तो कसूर नहीं है, सूरज की रोशनी तो है। बकिया जिनकी आंखें ठीक है वो रोशनी देख रहे हैं, लेकिन जिनकी आंखों में आशोब है वो उसको ऐसा लगता है कि आंख की आफताब की रोशनी ही नहीं। यही मामला उसका है। मुंह की बीमारी, अगर किसी शख्स को कोई बीमारी हो और मुंह का मजा बदल गया हो, तो आप देखिए कि क्या कहते हैं
پانی کا مزہ بھی اسے نہیں ملتا، پانی کی لذت، پانی کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزہ رکھا ہے، منہ کی خرابی کی وجہ سے اس کا بھی اس کو مزہ نہیں ملتا ہے۔ تو منہ کا قصور ہے، نہ کہ پانی کی لذت کا قصور ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہی ہے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ اگر کتاب و سنت میں خشکی ہے، قرآن کی آیتوں میں خشکی ہے، سنت کی دلیلوں میں خشکی ہے، تو اس میں قرآن و سنت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دراصل یہ بصیرت کا اندھا پن ہے جس کی وجہ سے یہ چیز اسے دکھائی نہیں دیتی ہے۔ عقیدہ کتاب و سنت کے نصوص ہی سے اخذ کیا جاتا ہے، فلاں فلاں کی فکر اور نظریے سے نہیں۔ یہ شیخ صالح فوزان کا جواب ہے۔ تو شیخ صالح فوزان کا جواب علمی ہے، سرسری ہے، جامع ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو بات ہو گئی کس کی؟ شیخ صالح فوزان کے جواب۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں جو پڑھنا ہے وہ اگلے والے سیشن میں یہ پڑھنا ہے کہ اس پر شیخ صالح فوزان، شیخ جمال بن فرحان الحارثی حفظہ اللہ کی جو تعلیق ہے اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ انہوں نے محمد سرور بن نائف زین العابدین کی کتابوں سے اور اس کے میگزین سے بہت سارے حوالے کوٹ کیے ہیں، جس سے اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کی سوچ کا پتہ چلتا ہے۔ عقیدے کے بارے میں مجموعی طور پر تو ہم نے جان لیا کہ وہ کیا کہتا ہے نا، اور جو عقیدے کے پہلو ہیں اس بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے وہ انشاءاللہ بقیہ دیگر اقوال کے اندر ہمیں پڑھنے کو ملے گا، جس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلے سیشن میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو گہرائی سے سمجھنے کی اور ان عقائد، افکار اور نظریات سے آگاہ ہونے کی، چوکنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔